معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق اختبارات اللغت العربیہ کے اہم بحث علم البلاغہ سے ہے، اور علم البلاغہ کے اندر اغراض تشبیہ کے متعلق ہے، جو کہ علم البلاغہ اختبارات اللغت العربیہ کے اندر ایک اہم سبق، ایک اہم عنوان سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو اغراض تشبیہ ہیں اس کو کافی مشکل سمجھا جاتا ہے اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس سبق کو حل کریں گے اور اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ لازمی کریں کہ ہمارا سبق آپ کو کتنا سمجھ آیا اور ہمارے سبق سے آپ کتنا مطمئن ہیں۔ تو آپ کے ایک لائک کمنٹ سے ہمارا کافی فائدہ ہوتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ جی۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ یہاں سوال نمبر ہے 71 ہے، بیان و اغراض التشبیہ۔ تشبیہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہاں تشبیہ بیان کرنے کا وجہ، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ جو اس کے کل 6 چیزیں ہیں جن کو ہم ابھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے بیان و امکان المشبہ، دوسرے نمبر پر ہے بیان و حال المشبہ، تیسرے نمبر پر ہے بیان و مقدار حال المشبہ، چوتھے نمبر پر ہے بیان و تقریر المشبہ، پانچویں نمبر پر ہے بیان و تزیین المشبہ، اور چھٹے نمبر پر ہے بیان و تقبیح المشبہ۔ اب اگر ہم ان عنوانات کو سمجھ لیں گے تو اگلا سبق ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے بیان و امکان المشبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ کا ممکن ہونا۔ مشبہ کا کیا ہونا ممکن ہونا۔ کیا اس صورت میں، کیا یہ جو تعریف بیان کی گئی ہے یا یہ جو بات بیان کی گئی ہے مشبہ کے اندر، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں بیان و امکان المشبہ۔ دوسرے نمبر پر ہے بیان و حال المشبہ، مشبہ کی حالت کیا ہے، مشبہ بھی کی حالت کیا ہے، اس حالت کو بیان کرنے کے لیے ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ کیا دی جاتی ہے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بیان و مقدار حال المشبہ، کہ مشبہ کی جو حالت ہے اس کی مقدار کتنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے بیان و تقریر حال المشبہ، مشبہ کی حالت کو پختہ کرنا، مزید پختہ کرنا تشبیہ کا کیا ہوتا ہے، کبھی مقصد ہوتا ہے اور اس سے آگے بیان و تزیین المشبہ، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ مشبہ کی خوبصورتی بیان کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح مشبہ بھی خوبصورت ہے، مشبہ بھی اسی طرح کیا ہے خوبصورت ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے بیان و تقبیح المشبہ، کہ مشبہ کی قباحت بیان کرنا، کہ مقصد ہوتا ہے کہ ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا جس طرح مشبہ بھی میں قباحت ہے، اسی طرح مشبہ کے اندر بھی کیا ہے، قباحت ہے۔ تو اب ان میں سے ہر ایک کی ہم مثالیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بیان و امکان المشبہ، مشبہ کے ممکن ہونے کی مثال بیان کی گئی ہے، جو شعر ہے، دان الی عید الافات و شاسع ان کل ند فی الندى و ضریبی، کالبدر افرط فی العلو و ضوءہ للعصبۃ السارین جد قریب۔ یہ شعر ہے شعر کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیے اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں دان وہ ممدوح قریب ہے، الی عید الافات محتاج ہاتھوں کے، و شاسع اور دور ہے، ان کل ند ہر ہم پلہ اور ہمسر شخص سے، فی الندى و ضریبی سخاوت میں، کل بدر اس چاند کی طرح، 14ویں کے اس چاند کی طرح، افرط فی العلو جو بہت زیادہ بلند ہے، ضوءہ اور اس کی روشنی، للعصبۃ السارین رات کو چلنے والی جماعت کے، جد و قریب زیادہ قریب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سمجھیں گے مشبہ کون ہے اور مشبہ بھی کون ہے۔ تو دان الی عید الافات، دان صیغہ صفت ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، وہ ممدوح کی طرف لوٹ رہا ہے، تو وہ ممدوح مشبہ کل بدر، یہ جو بدر 14ویں کی چاند ہے یہ مشبہ بھی ہے۔ اب اس میں بیان و امکان المشبہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ جب شاعر نے کہا دان الی عید الافات و شاسع، وہ محتاج ہاتھوں کے قریب ہے اور اپنے ہم پلہ اور ہم سر لوگوں سے کیا ہے، دور ہے۔ تو
شاعر کو خیال آیا کہ میں نے اپنے ممدوح کو دو متضاد صفتوں کے ساتھ کیا کر دیا، متصف کر دیا، قریب بھی ہے بیک وقت اور بیک وقت دور بھی ہے۔ تو کیا اس طرح ممکن ہے، کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی چیز دو متضاد صفتوں کے ساتھ بیک وقت کیا ہو جی، متصف ہو؟ تو پھر اس نے چاند کے ساتھ شاعر نے تشبیہ دی، کل بدر افراتا فی العلو، کہ اس چاند کی طرح ہے جو بلندی میں بہت زیادہ دور ہے، اور کیا ہے جی، وضوءہ للعصبۃ السارین جد و قریب، اور اس کی روشنی رات کو چلنے والی جماعت کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی چاند کا جو وجود ہے وہ تو آسمان پر ہے، لوگوں سے بہت دور ہے، لیکن اس کی چاندنی رات کو چلنے والی جماعت کے اور اس کی روشنی کیا ہے، زیادہ قریب ہے۔ تو اب دیکھو، جس طرح چاند بیک وقت دو متضاد صفتوں کے ساتھ متصف ہے، یہ ممکن ہے، اسی طرح مشبہ یعنی میرا ممدوح کا بھی دو متضاد صفتوں کے ساتھ کیا ہونا، متصف ہونا بیک وقت کیا ہے، ممکن ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں جی، بیان و امکان المشبہ، مشبہ بھی کا ممکن ہونا جس کے اندر بیان کیا جائے، اس کا امکان بیان کیا جائے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں تشبیہ کی غرض کیا ہے جی، بیان و امکان المشبہ ہے۔ اگلا سوال نمبر 74 ہے، اور غرض نمبر 2 بیان و حال المشبہ، مشبہ کی حالت کو بیان کرنا۔ تو شاعر نے یہ شعر لکھا ہے، سوال نمبر یہاں 74 ہے، کأنک شمس والملوک کواکب فاذا طلعت لم یبدو منہن کوکب۔ یہ شعر ہو گیا۔ اب اس کا ترجمہ، کأنک گویا کہ آپ شمسن سورج ہیں، والملوک کواکب اور دوسرے بادشاہ کیا ہیں جی، ستارے ہیں، اذا طلعت جب سورج طلوع ہوتا ہے، لم یبدو منہن کوکب تو نہیں ظاہر ہوتا ان میں سے کوئی ستارہ۔ تو اب یہاں سب سے پہلے مشبہ اور مشبہ بھی کو دیکھیں۔ کأنک شمسن میں جو کاف ہے ضمیر مخاطب کی، یہ ممدوح کی طرف ہے، مخاطب ممدوح کو خطاب ہے، یہ مشبہ ہے، اور شمسن مشبہ بھی ہے۔ اور اس طرح کأن یہ حرف تشبیہ ہے، اور اسی کے ساتھ والملوک و کواکب میں الملوک یہ کیا ہے جی، مشبہ ہے، اور کواکب مشبہ بھی ہے۔ گویا کہ یہ اپنے ممدوح بادشاہ کو تشبیہ دے رہا ہے سورج کے ساتھ، اور دوسرے بادشاہوں کو تشبیہ دے رہا ہے ستاروں کے ساتھ۔ تو اب ان دونوں کی مشبہ اور مشبہ بھی کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اس نے کیا کہا، اذا طلعت جب سورج طلوع ہوتا ہے، لم یبدو منہن کوکب ستاروں میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے ممدوح بادشاہ کی حالت یہ ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، وہ میدان میں آتا ہے، تو دوسرے بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اس شعر میں وہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے، اپنے ممدوح بادشاہ کی حالت کو بیان کرنا چاہتا ہے، جو کہ کأن کے کاف ضمیر ہے اور مشبہ ہے۔ تو مشبہ کی حالت کو بیان کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بیان و حال المشبہ، مشبہ کی حالت کو بیان کرنا۔ آگے جی تیسرے نمبر پر ہے بیان و مقدار حال المشبہ، مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا۔ سوال نمبر 75 ہے، وہ شعر ہے، ما قوبلت عیناہ الا ظنتا تحت الدجا نار الفریق حلولا۔ ما قوبلت عیناہ، ترجمہ، ما قوبلت عیناہ نہیں سامنا کیا جا سکتا شعر کی آنکھوں کا، الا ظنتا مگر گمان کیا جاتا ہے، تحت الدجا اندھیری رات میں، نار الفریق حلولا ٹھہری ہوئی رات کے وقت ٹھہری ہوئی جماعت کی آگ۔ تو اب اس میں سب سے پہلے مشبہ اور مشبہ بھی کو سمجھیں جی۔ عیناہ شعر کی آنکھوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ مشبہ ہے نار الفریق کے ساتھ۔ نار الفریق حلولا، حلولا من ٹھہرا ہوا، ٹھہری ہوئی جماعت۔ تو ٹھہری ہوئی جماعت کی آگ کے ساتھ اس کی کیا دی رہی ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کس چیز میں تشبیہ دی جا رہی ہے، اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے جی، شعر کے آنکھوں کی چمک ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کیا ہے جی، رات کے وقت کوئی قافلہ چل رہا ہو، کوئی جماعت چل رہا ہو، اور چلتے چلتے ان کو کہیں رات ہو جائے اور وہ آگ جلا کر کیا ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب ایک آگ کی روشنی ہے، وہ مشبہ بھی ہے، اور شعر کی آنکھیں مشبہ ہیں۔ اب شعر کی آنکھیں بھی رات کے وقت چمکتی ہیں، ان کی بھی روشنی ہے، اور آگ کی بھی روشنی ہے۔ تو اب شعر کے آنکھوں کی
جو روشنی کی مقدار ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس کے ساتھ؟ رات کے وقت ٹھہری ہوئی جماعت کی آگ کے ساتھ، یعنی مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کی جا رہی ہے۔ مشبہ کیا ہے؟ شیر کی آنکھیں، ان کی حالت کیا ہے؟ چمکنا ہے۔ اس چمکنے کی مقدار کیا ہے؟ اس چمکنے کی مقدار اتنی ہے، وہ اتنے زور سے اتنے زیادہ چمک رہے ہیں جتنا رات کے وقت کوئی جماعت آگ جلا کر بیٹھ جائے اس آگ کی چمک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ شیر کی آنکھوں کی بھی کیا ہوتی ہے؟ اتنی روشنی ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ بیان و مقدار حال المشبہ۔ مشبہ کی جو حالت ہوتی ہے اس کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کیا دی جاتی ہے جی؟ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اس شعر میں غرض کیا ہے تشبیہ کی؟ شیر کی آنکھوں کو آگ کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ اس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا مقصود ہے۔ جی آگے ہے جی بیان و تقریر حال المشبہ، مشبہ کی حالت کو پختہ کرنا۔ وہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جی والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغیہ، یہ آیت ہے۔ ترجمہ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، لا یستجیبون لهم بشیء، وہ نہیں جواب دیتے ان کو شیئن کچھ بھی، الا کباسط کفئی، مگر اس شخص کی طرح جو پھیلانے والا ہو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے وہ پانی فاہ اس کے منہ کو، وما ہوا ببالغی، حالانکہ وہ پہنچنے والا نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں جی مشبہ کیا ہے اور مشبہ بھی کیا ہے۔ مشرکین کی حالت کو تشبیہ دی گئی ہے اس شخص کے ساتھ جو چشمے پر بیٹھا ہو، نہر پر بیٹھا ہو یا کسی پانی کے مقام پر بیٹھا ہو اور وہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے لیکن چلو نہ بھرے، ان کو حرکت نہ دے، صرف ہاتھ پھیلا کر اشارہ کر کے وہ یہ کہے کہ پانی میرے منہ کو آ جائے، یہ مشبہ بھی ہی ہے۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ تقریر حال المشبہ کیا ہے۔ تقریر حال المشبہ کا مقصد ہم نے پڑھا تھا کہ مشبہ کی حالت کو مزید پختہ کرنا۔ جب مشرکین مکہ یا کوئی بھی شخص اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرے یا غیر اللہ کی عبادت کرے تو اس کی عبادت اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ ایک بیہودہ اور لغو بات ہے۔ تو جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بیہودہ کام ہے، اس بیہودگی کو، اس فضول پن کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ نے تشبیہ دی ہے اس بندے کے ساتھ جو چشمے پر بیٹھا ہو اور پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے لیکن چلو نہ بھرے اور وہ یہ سمجھے کہ پانی اس کے منہ کو آ جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کی حالت کو، ان کی فضول پن کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک اور تشبیہ لائی گئی ہے کہ جو اس طرح ہو سکتا ہے، پانی کے چشمے پر بیٹھ کر چلو نہ بھرے اور پیاسا مر جائے۔ جس طرح یہ فضول کام ہے، اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا یہ بھی کیا ہے؟ فضول کام ہے۔ تو یہاں ان کی حالت کو چشمے پر بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ تشبیہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ ان کی حالت کو مزید پختہ کرنا تھا کہ یار ان کی پکی بات ہے، یہ بیہودہ اور فضول کام کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تشبیہ کا غرض ان کی حالت کو دوسرے حالت کے ساتھ تشبیہ دینے کا غرض کیا ہے؟ مشبہ کی حالت کو مزید پختہ کرنا ہے، ان کی مزید لغویات کو کیا کرنا؟ فضول پن کو ثابت کرنا تھا جی۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ بیان و تقریر حال المشبہ، مشبہ کی حالت کی تقریر کو بیان کرنا۔ جی سوال نمبر 77 ہے بیان و تزیین المشبہ، مشبہ کی خوبصورتی کو بیان کرنا۔ وہ شعر ہے مددت یدیک نحوہم احتفاء کمدہما الیہم بالہبات، مددت آپ نے پھیلایا ان کی طرف اپنی ہاتھوں کو احتفاء بطور عزت و تکریم کے، کمدہما آپ کے ان ہاتھوں کو پھیلانے کی طرح جی الیہم ان کی طرف بالہبات عطیات دیتے وقت۔ یہاں یاد رکھنا غرض ہم نے یہ ثابت کرنا ہے بیان و تزیین المشبہ، مشبہ کی خوبصورتی بیان کرنی ہے، وہ کس طرح ہے۔ دیکھیں جی یہاں مددت یدیک یہ مشبہ ہے اور کمدہما الیہم بالہبات یہ مشبہ بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ایک شخص ہے
وہ پھانسی کے پھندے پر کھڑا ہے، سانس اس کی پھول گئی، ٹوٹ گیا، اور اس کا جسم ڈھیلا ہو گیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں پھیلے ہوئے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ یہ مشبہ ہے، یہ حالت مشبہ ہے۔ اور یہی شخص زندگی میں تھا اور اس کے ہاتھ 24 گھنٹے پھیلے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ بہت سخی شخص تھا اور لوگوں کو ہر وقت تحفے اور تحائف عطیات دیتا رہتا تھا۔ تو اب دیکھو اس کی حالت زندگی اور موت کے بعد دونوں ایک جیسی ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے ہیں اور مرنے سے پہلے بھی اس کے ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے تھے، لیکن جو بعد والی حالت ہے یہ مشبہ ہے اور پہلے والی حالت مشبہ بھی ہے۔ اور پہلے والی حالت خوبصورت تھی کیونکہ وہ لوگوں کو عطیات دیتا تھا، تحفے تحائف دے رہا تھا، سخی شخص تھا، لیکن مرنے کے بعد کی جو حالت ہے خدا نہ کرے تو یہ حالت تو اچھی نہیں ہے۔ لیکن اس اچھی نہ ہوتی ہوئی حالت کو بھی اس نے کیا کر دیا جی، اچھی حالت کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کو مزین کر دیا، اس کو خوبصورت کر دیا۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بیان و تزیین المشبہ، کہ بھئی کسی بھی چیز کو، کسی عام چیز کو اچھی چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے ساتھ اس میں بھی کیا آ جائے؟ خوبصورتی آ جائے، اس کو کہتے ہیں بیان و تزیین المشبہ۔ سوال نمبر 78 ہے، آخری حصہ ہے بیان و تقبیح المشبہ۔ وَتَفْتَحُ لَا كَانَتْ فَمَنْ لَوْ رَأَيْتَهُ تَوَهَّمْتَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ يُفْتَحُ۔ تفتح، وہ کھولتی ہے، لو کانت، کاش کہ وہ نہ کھولے، فمن، منہ کو، لو رأیتہ، اگر تو اس کو دیکھ لے، توہمتہ، تو گمان کرے گا اس کو، بابا من النار، دوزخ کا دروازہ، یفتح، جو کھولا گیا ہو۔ اب اس شعر میں فمن مشبہ ہے اور بابا من النار مشبہ بھی ہی ہے۔ اس شعر میں شاعر کسی بدخو منہ پھٹ عورت کو تشبیہ دے رہا ہے، اس کے منہ کو تشبیہ دے رہا ہے جہنم کے دروازے کے ساتھ۔ اب فمن مشبہ اور باب من النار جو مشبہ بھی ہی ہے، اور منہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، اللہ نے بنائی ہے، اس کے ساتھ آپ تلاوت کریں، اچھی باتیں کریں، لیکن چونکہ وہ منہ پھٹ عورت ہے یا کچھ بھی ہے تو بدخو عورت ہے، بد کلامی کرنے والا شخص ہے، تو اس کے منہ کو دوزخ کے دروازے کے ساتھ کیا دی گئی؟ تشبیہ دی گئی۔ تو اب جو چیز غلط نہیں ہے، جو بری نہیں ہے، اس کو بری چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر بھی کیا کر دیا؟ برا بنا دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیان و تقبیح المشبہ، کسی اچھی چیز کو یا کسی عام چیز کو بری چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کو کیا کرنا؟ برا بنا دینا۔ جیسا کہ اس شعر میں شاعر نے ایک عورت کے منہ کو کیا کر دیا جی، بد کلام عورت، بدخو عورت کے منہ کو کس کے ساتھ تشبیہ دیا؟ دوزخ کے دروازے کے ساتھ تشبیہ دیا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، بار بار سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وعلیکم السلام۔